احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ سورہ احزاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ابتدائی فصل تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار، منافقین اور یہود کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کا زور کس طرح توڑ دیا تھا۔ اب کچھ خاص طور پر منافقین کے پس منظر میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک طویل خطبہ ہے جس میں خاندان نبی مسلمانوں کے حوالے سے کچھ احکام بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان کے پس منظر میں اصل میں منافقین کے وہ رویے ہیں جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کے معاشرے میں زبردست خلفشار پیدا کر دیا تھا۔ سورہ نور میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ عائشہ پہ جو بہتان لگایا گیا تھا تو وہ کوئی بات ہی نہیں تھی جس پہ کوئی بہتان اٹھایا جاتا۔ قافلے میں وہ پیچھے رہ گئی تھی، اس کے بعد ایک صاحب جو اس کام پہ مامور تھے کہ دیکھ بھال کریں پیچھے رہ جانے والی چیزوں کی، انہیں ملی، انہوں نے اونٹ پہ بٹھایا، خود ہاتھ میں نکیل پکڑی، اونٹ کی شہر میں آ گئے۔ اس پہ ایک بلا وجہ کا انتہائی شدید ہنگامہ۔ یہی کچھ اس پورے عرصے میں ہو رہا تھا۔ یہ 5 ہجری 6 ہجری کے لگ بھگ کا ذکر ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں اب سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ فوجی طور پہ اسے شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ تو آخری حربہ یہی وجہ تھا ان منافقین کے پاس خاص طور پہ کہ مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت ختم کر دی جائے، اور اس کا سب سے مؤثر طریقہ خود حرم نبوی کو نشانہ بنانا تھا۔ تو اس کی ایک صورت وہ تھی، ایک دوسری صورت پھر اس زمانے میں مزید پیش آئی جب آپ کی شادی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ مسلسل ٹہلتے رہتے تھے، الزام، بہتان، طعن و تشنیع، مکروہ قسم کی سازشیں تھیں جو وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو کچھ خصوصی احکام دیے۔ ان احکام کے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ آفر کی کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیں کہ اگر آپ دنیا کی زندگی، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت کی طلبگار ہیں تو آئیے میں آپ کو سر و سامان دے کر بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ ان کا حق ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے پاس چوائس ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے، آپ میں سے جو اچھے طریقے سے نباہ کرنے والی خواتین ہیں، محسنات ہیں، ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جو اصل میں سب کو سنائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ نبی کے خاندان میں جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر ان سے کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا فعل سرزد ہوگا تو ان کے لیے دوسروں کے مقابلے میں دگنی سزا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر فرما برداری کی روش اختیار کریں گی اور عمل صالح کریں گی تو ان کا اجر بھی دگنا ہے۔ یہ ان کی اہمیت کا بھی بیان ہے، ان کے مقام و مرتبے کا بھی۔ اور پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، دیکھو تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو تم اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم لہجے میں گفتگو مت کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص یا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائیں، اور معروف طریقے سے دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ یہ وہی رویہ ہے اصل میں جو پس منظر میں لوگ ہیں، وہ جن کی طرف اشارہ ہوا، جن کے دلوں میں مرض ہے، یا قرآن کی خاص اصطلاح منافقین کے لیے انہوں نے گویا کہ تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اسکینڈلائز کریں گے۔
تو ازواج مطہرات کو اس سے روک دیا گیا کہ وہ کسی بھی شخص سے نرم لہجے میں بھی گفتگو کریں، اسٹریٹ سپاٹ لہجے میں بات کرنی ہے۔ اور یہ سمجھ لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں برابر میں تھی اور اس کے بالکل متصل آپ کے حجرے تھے ازواج مطہرات کے۔ تو جو شخص بھی شہر کا یا باہر کا آتا ملنے کے لیے حضور سے، حضور گھر میں نہیں ہے، اگر مسجد میں نہیں ہے تو پھر گھر میں آ گئے، وہاں سے جاننے کی کوشش کی حضور کہاں ہے۔ تو اس لیے ان کا انکاؤنٹر ہوتا تھا، یعنی ملاقات کا یا ملنے کا ایک امکان لوگوں کا ہر وقت موجود تھا ازواج مطہرات سے، تو ان کو ایک خاص ضابطے کے تحت گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مزید ان سے کئی پابندی لگا دی گئی کہ اب تم گھروں میں ہی قرار پکڑ کے رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو، اور اگر باہر نکلنے کا موقع آئے تو پھر زمانہ جاہلیت کی سی جو ایک زیب و زینت اختیار کی جاتی تھی، شو آف جو کیا جاتا تھا، اپنی سجاوٹ کو دکھایا جاتا تھا، کم سے کم اس طرح باہر بالکل نہیں نکلا جائے گا، اور گھر میں رہ کے ہی نمازوں پہ زور دیں، زکوٰۃ کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ مطلوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ اے اہل بیت نبی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو گندگی ہے تم پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہیں اس سے بچا لے، تم سے دور کر دے اور تمہیں بہت اچھی طرح پاک کر دے۔ اور گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے یہ کرنا ہے کہ جو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی جو حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا ہے۔ یہ کچھ پابندیاں ہیں جو ازواج مطہرات کے لیے لگائی گئی۔ پھر عمومی نوعیت کے کچھ ایک صفات ہیں جو اس پس منظر میں بیان ہو رہی ہیں کہ منافقین میں ان میں سے کوئی صفت ہوتی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، امام اہل ایمان کو، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کردار اب مطلوب ہے۔ یہ وہی جو 20-22 قرآن کے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، ان میں سے ایک مقام ہے کہ اہل بیت نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں ان سے سیکیور کیا ہے، اور کچھ مزید آگے آ رہے ہیں، اور باقی مسلمانوں کو اب توجہ دلائیے کہ وہ اس کو اختیار کریں۔ یہ کچھ صفات ہیں، 10 ہیں گنتی کی، ان سب کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب کے لیے وہی جو ازواج مطہرات کے لیے پیچھے بیان ہوا کہ اجر عظیم ہے اور بخشش، یہ اللہ نے گارنٹی کی ہے۔ اور کیا ہیں؟ گن کے 10 صفات ہیں۔ پہلی چیز اسلام، دوسری چیز ایمان۔ یہ 2 چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ یہ کل دین کا بیان ہے۔ منافقین کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو وہ ان دونوں میں سب سے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، یعنی بظاہر تو وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے تھے تو فوراً اپنے شیطانوں کے پاس پہنچ کے سورہ بقرہ میں اور دیگر مقامات میں ہم نے دیکھا، فوراً کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ، ہم اسلام تھوڑی لائیں۔ یعنی دین کا جو ظاہری تشخص ہے اس کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اطاعت کا اظہار کرنا، تو یہ بظاہر تو کر لیتے تھے، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹتے تھے تو پھر جاتے تھے۔ اس کے برعکس ایک مسلمان سے کیا مطالبہ ہے کہ وہ زندگی میں ہر حال میں، ہر موڑ پر، ہر جگہ پہ اس عہد پہ قائم رہے گا کہ وہ مسلم ہے، وہ اطاعت گزار ہے، وہ وفادار ہے، اور وہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے۔ صرف زبان سے یہ بات کہنی ہے نہیں، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آگے ایمان کا بھی ذکر ہے، گھر سے اسلام ہی کہنا کافی تھا، لیکن مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے جیسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو زور و شور سے اسلام کا اظہار تو کریں گے، اس لیے کہ پیدا ہی مسلمانوں کی ہو گئے، لیکن دل سے تصدیق چاہیے۔ ایمان اصل میں دل کی تصدیق کو کہتے ہیں۔ عقل کے اطمینان کے بعد آدمی جس چیز کو مانتا ہے وہ ایمان ہے۔ یہ بھی منافقین میں ناپید تھا، وہ تو تمسخر اڑانے والے لوگ تھے، مذاق کرنے والے لوگ تھے۔ یہ پیچھے ہم سورہ توبہ میں دیکھیں ہیں، سورہ نساء میں، کہ کیا ان کا رویہ تھا۔ تیسری صفت ہے قانتین، فرما بردار، یعنی جو حکم بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئے گا تو منافقین کی طرح نہیں کرنا جن کا کام یہ تھا کہ بہانے تراشنا، عذر تراشنا۔ جنگ توبہ کے موقع پہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص بہانے لے کے آ گیا تھا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا رویہ کیا تھا کہ جس کے پاس جو تھا
جس کے پاس کھجور کا ایک مٹھی بھر کھجور تھی وہ لے کے آ گیا، جس کے پاس مال تھا وہ سارا مال لے آیا۔ تو فرما برداری اختیار کرنی ہے، جو حکم بھی آ جائے گا دل و جان سے اس کو اختیار کرنا ہے۔ پھر سچ بولنے والے، سچ اصل میں کیا ہے؟ انسان ایک اچھی زندگی جب گزارتا ہے تو اس کا ایکسپریشن ہے سچ، اور اس کے برعکس جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ کہ انسان ایک بری زندگی گزار رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ کچھ الفاظ بول کے یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ منافقین کا عام رویہ تھا کہ جہاں ان کی منافقت سے پردہ اٹھنے لگتا وہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کو گواہ بناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ جو آپ نے حضرت یوسف کے قصے میں بھی دیکھا تھا کہ ان کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا، وہ آ کے کیا کہا تھا انہوں نے حضرت یعقوب سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ ہماری بات ہمیں پتہ ہے مانیں گے نہیں لیکن ہم یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو غلط کام کر کے ایکچولی آدمی اسے چھپا رہا ہوتا ہے جھوٹ سے۔ تو سچ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ٹھیک ہے انسان کی۔ صبر کرنے والے یہ اگلے صفت ہے، نے جس دین کو اختیار کیا ہے اس پہ جب چلیں گے تو اس پر استقامت، اور استقامت کے لیے پھر قربانی دینی پڑے گی، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو بندہ مومن سے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ ڈٹا رہے، جمع رہے، یہ نہیں کہ اچھے حالات میں تو مومن اور ذرا سختی آ گئی تو پھر انسان پیچھے ہٹ جائے۔ کمزوری ایک انسان سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا عمومی رویہ صبر اور برداشت کا ہونا چاہیے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اگلے صفت خاشعین، یہ خدا کی عظمت میں جینا ہے، جس خدا کا تعارف اس ہم کلام پاک میں پڑھ رہے ہیں، جس کی عظمت، جس کی بڑائی، اگر اس آدمی کو اس کا صحیح شعور پیدا ہو جائے تو پھر انسان واقعہ یہ کہ بے خوفی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے علم ہوتا ہے کہ کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جس رب سے اس کا واسطہ ہے وہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نکال کے لے آئے گا، بے پناہ طاقتور ہے۔ تو انسان میں پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خالق کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں، جو بندوں کے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ اس کے برعکس منافقین کا کردار ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ صحابہ کرام سے ڈرتے تھے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ پھر خیرات کرنے والے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے، منافقین اس سے بھی جان نکلتی ہے، لیکن بندہ مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہے، اس لیے کہ جو خرچ کر دیا وہی بچے گا، جو خرچ کر دیا اصل میں وہی بچ رہا ہے، قیامت کے دن وہی کام آ رہا ہے، اور جو یہاں رہ گیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس نفسیات کو اگر ذہن میں آپ رکھیے اور یہ ذہنوں میں اگر راسخ ہو جائے تو پھر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی موقع اسے ملے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ پھر روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، ان میں سے ساری صفات میں اللہ نے یہ بھی اہتمام کیا کیونکہ پوری سوسائٹی کی تربیت پیش نظر ہے کہ مردوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور خواتین کا، ان سے بھی اسی طرح مطلوب ہے۔ ویسے تو ہر حکم ہی مطلوب ہوتا ہے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر بیان کرتے ہیں تو وہاں خواتین کو نیند سے جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو مہربانی کر کے وہ جاگ جائیں۔ تو یہ جو وصف ہے روزے رکھنے والا، آپ کو اندازہ ہوگا اس کا، غالباً پہلے بھی میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ ساری عبادتیں انسانوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے سب دیکھ لیں گے، حج کرنے جائیں گے سب کو پتہ چل جائے گا، انفاق کریں گے وہ بھی لوگوں کے علم میں آ جاتا ہے، روزے کا علم کسی کو نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی اسی میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، نفلی روزے کا ذکر ہے یہاں، اور اسی کی پھر جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ باب الریان، جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جو ان لوگوں کے لیے وقف ہے، اور یہ اخلاص کا بڑا اعلیٰ اظہار ہے۔ پھر اگلا وصف پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے مرد اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی خواتین۔ یہ پاک دامنی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہ زندگی اس بات کا نام ہوتی ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے جس طرح منافقین جس طرح مفاد کے پیچھے جاتے ہیں اسی طرح مزے کے پیچھے بھی نہیں جانا۔ آدمی پہ شہوت کی پٹی اب نہیں بندھی رہے گی انسان کی آنکھوں پہ، بلکہ حیا کا چشمہ لگا لے گا انسان اور عفت کی زندگی گزارے گا۔ وہ اپنے گلے میں خود ایک رسی باندھ کے ایک خاص دائرے میں خود کو محدود کر لے گا،
اور اس دائرے سے باہر ظاہر ہے کہ وہ نکاح کا دائرہ ہے، اس سے باہر وہ نہیں نکلے گا. یہ زندگی پاک دامنی کی زندگی ہوتی ہے. اور منافقین تو ظاہر ہے کہ وہ سورہ نور میں بھی شاید بیان ہو چکا ہے کہ عبداللہ ابن ابی تو خود وہ لوڈیوں سے پیشے کا کام کراتا تھا. فحش گفتگو، فحش باتیں، بےہودہ چیزیں معاشرے میں پھیلانا، اس کی خوشی تھی. منافقین اس کام میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے. بندہ مومن اس کام میں کبھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا، اسے کراہیت آتی ہے. اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یہ بھی بڑا اعلیٰ وصف ہے کہ اللہ کی یاد میں جینا، اس کی یاد میں زندگی گزارنا. منافقین تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز تک میں تو آتے نہیں، اللہ کو بہت کیا یاد کریں گے وہ. تو یہ کچھ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. پھر یہ اگلا جو ذکر ہے حضرت زید کے حوالے سے، حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. اصل میں تو آپ کے غلام تھے، لیکن یہ کہ آپ نے انہیں بڑی شفقت محبت سے رکھا. ان کے والدین کو کہیں سے علم ہو گیا کہ وہ حضور کے پاس ہیں. وہ ان کو لینے کے لیے آئے تو حضور نے کہا کہ آپ چاہیں تو اسے لے جائیں، میں کوئی پیسے بھی نہیں لوں گا. انہوں نے جب پوچھا تو حضرت زید نے حضور کو اپنے والدین پہ ترجیح دی، آپ کی شفقت اور محبت کی بنا پہ. تو آپ نے پھر انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. پھر آپ نے انہیں مزید بڑی عزت افزائی کی، بڑی جنگی مہمیں آپ کو سپرد کی. آپ مدینے کے رسول اللہ کے پیچھے امام بھی رہے. پھر آپ نے جو بہت بڑا ایک ان پہ کرم کیا وہ یہ کہ اپنی پھپھی زاد بہن امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت زینب، جو قریش کے شرفا میں سے بہت بڑے خاندان میں سے تھے، بنی ہاشم کا خاندان تھا، بنی عبد المطلب، ان سے آپ کی شادی کرا دی. لیکن مزاجوں میں کچھ اختلاف تھا، نباہ نہیں ہو سکا. کچھ لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، منافقین کی بھی، کہ دیکھو اب یہ کیا کر رہے ہیں، شرفا کی شادیاں کہاں پہ غلاموں سے کرا رہے ہیں. بہرحال نباہ نہیں ہو سکا ان کا. شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک بات کہی تھی، کل میں نے بیان کی تھی کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا. اس وقت لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع کر دیا تھا کہ اگر زید نے ان کو طلاق دی تو پھر آپ کو شادی کرنی ہوگی. اب یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سنگین تھی. پہلے ہی بہت اسکینڈل اٹھ رہے تھے، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کیونکہ عرب میں تو بالکل سگی بہو اور سگے بیٹا کی طرح سمجھے جاتے تھے. تو آپ نے حضرت زید کو سمجھانا شروع کیا. قرآن اسی کا حوالہ دے رہا ہے کہ جس پہ تم نے بھی احسان کیا، اللہ نے بھی احسان کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو، روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اپنے دل میں جو کچھ تھا اسے چھپا رہے تھے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. یعنی معلوم تھا حضور کو کہ پھر آگے کیا ہوگا، تو نہ وہ طلاق دیتے نہ یہ مسئلہ کھڑا ہوتا. لیکن یہ ہو گیا. جب ہو گیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب زید نے قطع تعلق کر لیا ان سے تو پھر ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا، تاکہ ایک جو رواج تھا، یہ بڑی بات ہے کہ جب رواج ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. اس لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ایک عملی مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا جاتا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ حقوق عائد نہیں ہوتے، نہ وہ فرائض عائد ہوتے ہیں، نہ وہ ضابطے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جو سگے بیٹے پہ ہوتا ہے. اور اس کا سبب یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح کے منہ بولو بیٹوں کے بارے میں پھر وہ پابندیاں نہ رہیں. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو سب جانتے ہو تم، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، جو حکم دیا جائے پورا کریں. وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت ان پہ ختم ہو رہی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی اب آ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی امکان ہے. تو جو ہونا ہے انہی کے ذریعے سے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تلقین کل سورت کے شروع میں بھی تھی، آج بھی، کہ منافقین و کفار کی باتوں کا اثر قبول نہ کریں، ان کی ایذر آسانی کو نظر انداز کر کے اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ ہی آپ کا کارساز ہے. جب مزید کیا کر رہے تھے کہ بھئی ان کو دیکھو دوسروں کے لیے 4 شادیوں کی پابندی، اب انہوں نے 5ویں بھی کر لی. یہ حضرت زینب آپ کی 5ویں اہلیہ تھی، 4 پہلے تھیں. ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور ہم رسول کے معاملے میں ایک دوسرا قانون ہے جو دے رہے ہیں، اور اس کی پھر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ کن کن خواتین کے ساتھ حضور نکاح کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی تعداد کی پابندی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر عائد نہیں ہوتی.
پھر یہ مزید کچھ ہدایات دی گئی جو خاندان نبوی کی حرمت کے لیے ہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اگر کوئی دعوت ہے تو صحابہ کرام کو، اور ظاہر بات ان کے ساتھ منافقین بھی آ جاتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم النفس تھے، وہ اس طرح تفریق نہیں کرتے تھے، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک، اور وہاں آ کے وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی بات تلاش کر لیں، کسی طرح کوئی کچھ نہ کچھ شرارت کر لیں۔ تو انہیں بتا دیا گیا کہ نبی کے گھر میں تم داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، اس کے علاوہ آ بھی نہیں سکتے، اور آ گئے ہو تو پہلے مت آؤ کہ بیٹھ کے کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، جب بلایا جائے تو آؤ، اندر داخل ہو، کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ، اور کھانے کے بعد بھی بیٹھ کے باتوں کا سلسلہ جاری نہ رکھو۔ مزید یہ کہ اگر اس موقع پہ کسی چیز کی اگر ضرورت ہے، اور ظاہر میں عرض کر چکا ہوں کہ بالکل متصل ہوتی تھی، مسجد نبوی میں بھی لوگ تھے، تو پھر ازواج مطہرات سے اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو حجاب کے پیچھے سے لو، ان کے سامنے مت آؤ، پردے ڈال دیے گئے تھے، ان کے پیچھے سے مانگو، ان کے سامنے مت آؤ۔ تو یہ مزید ایک اور حکم دے دیا گیا۔ مزید اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ اگر تمہارے دل میں کوئی طمع خام ہے، کوئی خیال ہے، کوئی خواب ہے تو نکال دو۔ ہمارے نبی کی بیویوں سے ان کے بعد بھی کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ معاملہ ختم بالکل۔ اور پھر جو صحیح رویہ حضور کے باب میں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے اوپر اللہ اور ان کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا صحیح پہلو۔ اور پھر یہ واضح کیا گیا کہ جو لوگ اس طریقے سے رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں وہ اللہ کو بھی اذیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے، ان پہ لعنت ہے، دنیا میں آخرت میں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جو لوگ اسی طریقے سے مسلمان مرد عورتوں کو تکلیف دے رہے ہیں ان اعمال کے باب میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح عزت دے رہے تھے۔ کرتے کیا تھے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں بہوؤں کے بارے میں اسکینڈل بنانا، ان کے بارے میں انہیں تنگ کرنے کا رویہ اختیار کرنا۔ اس کا بہت ذکر تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ مسلم خواتین، آپ پچھلے زمانے کا آپ کو علم ہے کہ جس طرح آج گھروں میں واش روم ہوتے ہیں، اس زمانے میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، تو صبح یا شام کے وقت ذرا جب جھٹپٹا ہوتا ہے تو اس وقت وہ لوگ جایا کرتے تھیں تاکہ ایک نوعیت کا پردہ سا بھی رہے، جنگل پھرنا جسے گاؤں کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ لوگ خاص طور پہ بیٹھتے اور انہیں آوازیں کستے، ان کے بارے میں بےہودہ جملے تراشتے، اور جب ان کی پرسش کی جاتی تو وہ کہتے کہ اصل میں ہم تو سمجھے ہماری کوئی لونڈی جا رہی ہے، وہ ذرا سا اندھیرا تھا تو ہم پہچان نہیں سکے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ کا اور حق تلفی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے، ایک تو اپنے لوگوں کو تلقین کی اور پھر دوسری ان کو ایک تنبیہ کی۔ تلقین یہ کی کہ اے نبی اپنے بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا گھونگھٹ نکال لیا کریں، اس سے امید یہ ہے کہ یہ پہچان نہیں جائیں گی اور انہیں پھر یہ تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ ابھی جو ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہ ہم پہچان نہیں سکیں گے تو یہ عذر ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ان کو ایڈریس کر کے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بھی اگر یہ منافقین باز نہیں آئے اور یہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور یہ جو مدینے میں سنسنی خیز خبریں اور افواہیں پھیلاتے ہیں تو ہم پھر تم کو ان کے خلاف اٹھا دیں گے، پھر یہ تمہارے پڑوس میں رہنے نہیں پائیں گے مگر تھوڑا، یہ لعنت زدہ ہو کر رہ جائیں گے، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ وہ احکام تھے جو اس حوالے سے دیے گئے۔ اب سورت کا خاتمہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اصل میں نجات کا راستہ ہے اور ان کی مخالفت عذاب کا۔ اس میں ایک بڑی بنیادی بات جو بڑی اہم ہے اور ہمارے ہاں اس کی بھی بالکل پابندی نہیں کی جاتی، وہ یہ کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں اب ہماری سوسائٹی میں لوگ اس سے واقف نہیں رہے ہیں۔ جہاں کسی سے اختلاف ہو، جہاں کسی سے معاملہ خراب ہو، اس کی ہر سیدھی بات اور سیدھے معاملے کو بھی خراب کر کے بیان کرنا، یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فخر کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نکلتی ہے۔ یہ اللہ کے تقوی کے خلاف ہے۔ جو معاملہ ہے اسے ویسا ہی بیان کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو،
اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہی ہیں جو جنت کی عظیم کامیابی کو حاصل کریں گے۔ اور یہ آخری بات ہے تو بہت تفصیلی، شاید میں اس پہ گفتگو کروں تو 2 گھنٹے لگیں، لیکن ان شارٹ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ جو اختیار کی امانت ہے، یہ آسمانوں کو بھی دی، زمینوں کو بھی دی، پہاڑوں کو بھی دی، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے اس سے، مگر انسان آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا، اور انسان ظالم تھا اور جاہل تھا۔ مطلب کیا اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جس آزمائش میں اس وقت تم لوگ ہو انسانوں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے زبردستی دھکا مار کے پھینکا ہے، تم نے آگے بڑھ کے خود لیا ہے۔ جب خود لیا ہے تو پھر اس کے آخری نتائج کو بھی تم نے فیس کرنا ہوگا۔ وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، یا تو منافقت اختیار کرو گے، کہو گے ہم مسلمان ہیں، عمل بتا رہا ہوگا کہ مسلمان نہیں ہے، مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ ان دونوں صورتوں میں عذاب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایمان پہ پختہ رہو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہو تو اللہ تمہاری طرف توجہ فرمائے گا، وہ رحم کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔